तो यार ज़िशान भाई 17,000 रुपये आपने इस पे लगा दिए हैं? جی کافی عرصے سے اصل میں کام پینڈنگ تھا۔ السلام علیکم جی، میں ہوں مزمل رفیق خان اور آپ اس وقت میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں جس پہ آپ کے لیے بائک کے ریویوز، ٹورنگ کی ویڈیوز، GS 150 کے حوالے سے ویڈیوز میں لے کر آتا رہتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ذیشان بھائی جو کہ میرے کولیگ بھی ہیں، ایک آفس میں ہم کام کرتے ہیں۔ ان کے بائک کا اور حسام وہ بھی میرے کولیگ ہیں، ان کا YBR-G ہے، ذیشان بھائی کا 125 ہے CG۔ تو اس کا ہم نے تھوڑا سا کمپیریزن کیا تھا، اس کے بعد اس ویڈیو میں بھی انہوں نے بتایا تھا، وہ میں ویڈیو آئی بٹن میں لگا دوں گا، آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ذیشان بھائی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے بائک میں کچھ کام کروانے ہیں، تو اب یہ وہ کام جو ہے کروا کے آ چکے ہیں اور بڑی انہوں نے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ لگا دی ہے۔ تو ذرا ذیشان بھائی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے کام کروائے ہیں، کتنے ٹائم بعد کام کروائے، اور جو اسپیئر پارٹ تھے اویلیبل تھے نہیں تھے، اور اس کی پرائس کیسی تھی اور ٹائم کتنا لگا۔ السلام علیکم ذیشان بھائی، جی وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام۔ اچھا ذیشان بھائی، آپ نے اس پہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ کام کروائے ہیں، جی تو کون کون سے کام کروائے ہیں اور کتنی ایک اماؤنٹ لگ گئی؟ اماؤنٹ تو کام کیونکہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھا، میں ڈیلے کرتا رہا ہوں کہ ایک ٹائم آئے گا تو پھر میں اس کو ٹھیک کرواؤں گا۔ صحیح ہے۔ تو میجر کام تو یہ تھا کہ ایک فرنٹ ٹائر کا بیرنگ ختم تھے، صحیح ہے۔ وہ نئے ڈلوائے ہیں۔ پھر کلچ پلیٹس میں تھوڑی سی ویک تھیں، تو وہ پورا سیٹ اس کا تقریباً نیا ڈلا ہے۔ آپ کا بائک تقریباً 53,000 چل چکا ہے، 53,000 بلکہ 54 ہی ہو گیا، 900 پہ آ گیا۔ جی 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 جی، اور اس کے علاوہ پھر ٹائر تھوڑے سے ٹائر فارغ تھے بالکل ہی، وہ بالکل روڈ گرپ بھی نہیں تھی اور بالکل فلیٹ ہو گئے ہوئے تھے۔ صحیح ہے۔ تو پھر وہ فرنٹ بھی اور ریئر بھی دونوں نئے ڈلوائے ہیں۔ تو جو آپ نے کلچ پلیٹ چینج کروائی، اس کو آپ نے جب میکینک نے کھولا ہوگا، آپ نے اس کو چیک کیا تھا کہ کس کنڈیشن میں ہے وہ؟ کیونکہ 50,000 میرے خیال میں تو کلچ پلیٹ شاید اس سے بھی کم چلتی ہے، آپ کی تو 50,000 بہت زیادہ چل گئی میرے خیال میں، تو وہ آپ نے کنڈیشن اس کی چیک کی تھی؟ جی جی، وہ اصل میں یہ ہے کہ گیئر سوئچنگ میں بھی نا کبھی کبھی وہ پھنس جاتا تھا گیئر۔ صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے بھی 2 بار میں گیا ہوں، تو میکینک نے یہ بتایا تھا کہ جو اس کی کلچ پلیٹس ہیں ان کی ریجز ہیں تھوڑی سی وہ ویک ہوگی ہوئی ہیں، فلیٹ ہوگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کلچ پلیٹ چینج ہونے سے پہلے اور بعد میں فرق پایا بائک میں؟ جی جی، بہت زیادہ بہت زیادہ، مطلب کس طرح؟ گیئر سوئچنگ بہت زیادہ جو ہے اسموتھ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کون سا کام آپ نے کروایا؟ جی جی، ٹائر چینج کروائے ہیں، فرنٹ اور بیک جو ہے دونوں ٹائر۔ بائک کے یہ ٹائر جو ہیں یہ انہوں نے میرے خیال میں AHL یعنی کہ ہونڈا والوں کی؟ جی جی، ایٹلس ہونڈا کی جرمن۔ ٹھیک ہے، اور یہ کتنے کاسٹ کی ہے آپ کو؟ پچھلا ٹائر کتنا کٹلا ہے؟ پچھلا جو ہے جو سٹاک آتا ہے سائز وہی آپ نے رکھوایا جو کمپنی کی طرف سے آتا ہے؟ تو یہ کتنے کا ہوا؟ فرنٹ ٹائر جو ہے 2,700 کا پڑا ہے مجھے۔ صحیح ہے۔ اور بیک والا جو ہے 3,200 کا۔ 3,200 کا، تقریباً 7,000 کچھ بن جاتا ہے یہ۔ 7,000 جی جی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کون سا کام تھا؟ جی اس کے علاوہ تو بیٹری تھی، ٹھیک ہے، ایٹلس ہونڈا کی میں نے جو ہے نئی چینج کر دیا آپ نے۔ صحیح ہے، اور یہ سارا کام جو ہے میجرلی مطلب بیٹری، ٹائرز، یہ تو وہ ہیں جو کہ ٹیوننگ وغیرہ میں نہیں آتے، یہ تو ایک ٹائم کے بعد چینج ہوتے ہیں۔ تو 50,000 تقریباً آپ نے ٹائر چلائے تھے؟ جی جی۔ تو یہ آپ نے کتنے سال میں، سب سے پہلے ماڈل بھی بتا دیں کہ آپ کے جو بائک ہے اس کا ماڈل کون سا ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنے ٹائم میں آپ نے اتنے پیسے بائک پہ لگائے ہیں اور کتنا ٹائم بائک کو ہو چکا ہے آن روڈ۔ ٹھیک ہے، یہ بائک میں نے پرچیز کیا تھا ستمبر 2017 میں۔ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد یہ تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان 5 سالوں میں یہ فرسٹ میجر کام ہے جو میں نے ابھی تک کروایا۔ اس سے پہلے چھوٹا موٹا ہی ہوتا تھا، ایئر فلٹر چینج ہو گیا، پلگ چینج ہو گیا، اور چین غراری کا تھوڑا بہت اس طرح کا کچھ چھوٹا موٹا کام ہو گیا۔ تو یہ فرسٹ ٹائم کوئی میجر کام جو میں نے 5 سالوں میں فرسٹ ٹائم ابھی کروایا، اور ابھی تک کی سب سے ہائیسٹ کاسٹ جو مجھے پڑی ہے وہ یہی پڑی ہے۔ ابھی تک میجر تقریباً 17,000 18,000 آپ نے لگا دیا بائک کے اوپر۔ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو کلچ کیبل ہے وہ بھی چینج ہوئی ہے، شاید نہیں لگی ہوئی ہے؟ جی جی، کلچ کیبل بھی نہیں لگی ہے، کلچ پلیٹ کے ساتھ وہ بھی چینج ہو گئی ہے۔ اور ابھی میرے خیال میں کہ لیکن 17,000 اماؤنٹ ہے تو زیادہ آج کل کی مہنگائی کے حساب سے، لیکن 125 کا میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ جیسے 125 میں اتنے کام انہوں نے کروائے ہیں، ٹائروں کو ملا کے 17,000 روپے لگے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں YBR-G اور GS 150 کی، تو وہ اتنے میں آپ سوچے بھی نہ کہ اتنے کام اس کے اتنے میں ہوں گے، کیونکہ اس کی لیبر بھی وہ زیادہ لیتے ہیں، اسپیئر پارٹ بھی اس کا ظاہر ہے اس طرح سے مارکیٹ میں اویلیبل تو نہیں ہے جس طرح کا ہونڈا کا اویلیبل ہے۔ اور اس کے علاوہ ذیشان بھائی، آپ دیکھنے والوں کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ 125 پہ ان کو جانا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ 125 بھی اب تقریباً 2,06,000 کا ہو چکا ہے، تو 125 سے آپ کا سفر جو ہے 2017 سے لے کے 2023 چل رہا ہے یہ، تو آپ کا 5-6 سال کا جو سفر ہے وہ 125 کے ساتھ کیسا رہا؟ آپ ان کو دیکھنے والوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ لیں یا نہ لیں؟ ایک یہ چیز ہے، دوسری یہ ہے کہ اگر وہ لیتے ہیں تو یہ زیادہ کس پرپز میں یوز ہو سکتا ہے؟ ٹورنگ میں یوز ہو سکتا ہے، ڈیلی آفس آنے جانے میں یوز ہو سکتا ہے، یا گھر کے یوز میں یوز ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو اگر سفر لانگ ٹریول بھی آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک لحاظ سے نا آپ کے لیے ایوریج سواری ہے یہ۔ صحیح ہے۔ ایوریج سے مراد مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ کاسٹ بھی بچانا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگا بھی کوئی بائک نہیں خریدنا آپ نے،
اور ایک طرف آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کم ویلیو کے مطابق نا آپ کو یہ تھوڑا سا اچھا یہ مطلب مناسب لگتا ہے اسپیئر پارٹ مینٹیننس ٹیوننگ اس وجہ سے نا کہ تھوڑا سا. اور پھر اس کے یہ ہے کہ ابھی امید مجھے ہے کہ ابھی جو ہم نے کام کروایا ہے انشاءاللہ کافی عرصہ یہ چل جائے گا. تنگ نہیں کرے مطلب گا. نہ کرتے بھی تقریباً 2 سال 2.5-3 سال آرام سے گزر جائے گا, جب 5 سال اس. اور سارے تقریباً آپ نے پارٹس اوریجنلی لگوائے ہیں اوریجنل جنرل جو ہونڈا والوں سے لگوائے ہیں. ٹھیک ہے, تو باقی ذیشان بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے سیف گارڈ جو کہ آپ کہہ رہے تھے, مجھے کوئی بتا رہے تھے, سیف گارڈ اور سائڈ مررز اور ایک نمبر پلیٹ, وہ آپ نے چینج کیوں نہیں کرائی؟ اور آپ نے کہا تھا کہ سیٹ کی بھی شاید فلنگ شلنگ کرانی ہے آپ نے. جی وہ اصل میں تھوڑا سا کاسٹ کا تھوڑا سا ہے. صحیح ہے, جو میں نے ایکسپیکٹڈ بجٹ ایک رکھا ہوا تھا اس سے زیادہ ہو گئی تھی. جی ایکسیڈ کر گیا, تو اس وجہ سے میں نے کہا نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کچھ چیز کا فزیکل جو کام کروانے والا ہے ٹینکی ٹاپوں وغیرہ کا, تو میں نے کہا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر. باقی آپ کا جو بائک ہے وہ سٹاک کنڈیشن میں ہے, مطلب ہے کہ لائٹ انڈیکیٹرز وغیرہ وہ سب اوریجنلی لگے ہوئے ہیں. وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ٹینکی اور جو سائڈ کورز یعنی کہ ٹاپے ہیں وہ آپ نے کوئی اور لگائے ہوئے ہیں. اس کا یہ ہے کہ جب پرچیز کیا تھا میں نے بائک, تو جو اس کے سٹاک میں جو چیز اتاری ہے وہ اس کی ہیڈ لائٹ ہے. صحیح ہے, اور نمبر ہیڈ لائٹ آپ نے LED لگائی ہوئی ہے. جی LED لگوائی ہے, جو جنرل اس کی ہے وہ بھی اتار کے میں نے رکھ دی تھی. اور ٹینکی ٹاپے ہیں دونوں. صحیح ہے, ٹینکی بھی اور مطلب اوریجنل آپ نے رکھی ہوئی ہے, وہ سنبھال کے میں نے رکھی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. جب پرچیز تو کیا اس مطلب آفٹر مارکیٹ آپ نے ٹینکی وغیرہ انسٹال کرائی, تو اس میں آپ کو کوئی رسٹنگ وغیرہ کا ایشو ہے کہ اندر ٹینکی میں کوئی زنگ لگ گیا ہو یا کچھ اس طرح؟ کیونکہ آفٹر مارکیٹ جو خاص طور پر ٹینکی لگی ہوتی ہے نا اس میں زنگ بڑی جلدی آ جاتا ہے. نہیں, یہ والی ان کی نا وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت عرصہ چل جائے گی. صحیح ہے, زنگ کا ایشو ہے, زنگ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھنے والوں کو بھی یہی بتاؤں گا کہ جب آپ آفٹر مارکیٹ پارٹس لگواتے ہیں تو وہ بڑا ایک کمرشلی انہوں نے کام کیا ہوا ہوتا ہے, اور وہ پرانی ٹینکیاں بھی کچھ ریپیئر کر کے اس کے اوپر پینٹ کر کے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ میرے خیال میں اس کا پیئر جو ہے وہ 1700-1600 سے شروع ہوتا ہے 125 کا ٹینکی ٹاپوں کا, اور یہ میرے خیال میں 7-8 ہزار تک یا 5-6 ہزار تک جاتا ہے اوریجنل کہہ کے جس کو بیچتے ہیں وہ. لیکن یہ کہ میں تو یہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو اوریجنل ٹینکی ہے اسی کو یوز کریں. اس کے اندر رسٹنگ نہیں آتی, رسٹنگ آتی ہے تو کچرا آنا شروع ہو جاتا ہے, کچرا آتا ہے تو کاربوریٹر میں چلا جاتا ہے, تو وہ کام بڑھتا رہتا ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ جو نئی ٹینکی ہے, ذیشان بھائی آپ کو بھی میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ٹینکی لگائیں اور نئی چیز کو خود انجوائے کریں, کہ بجائے اس کو کہ آپ اس کو بیچتے ہوئے کریں تو وہ نئی چیز آپ انجوائے نہیں کریں گے. اس کو آپ چینج کر لیں. تو میں یہی مشورہ آپ لوگوں کو بھی دوں گا کہ اپنی نئی چیز لے کے اس کی لگژری کو خود انجوائے کریں, اور پھر وہ چیز آپ کو مزہ بھی دیتی ہے. اچھا, یوزرز کے لیے ایک میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ کلچ پلیٹس میں مجھے مکینک نے بھی ایک آپشن دیا تھا, ان کو میں نے بتایا تھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا گیئر سوئچنگ میں کیا ایشوز آتے ہیں. صحیح ہے, تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ اکثر پہلے اور دوسرے گیئر میں نا اس میں جب آپ تھوڑا سا جب پک کرتے ہیں نا اس ٹائم تھوڑی سی گرینڈنگ کی آواز ایک آتی ہے. صحیح ہے, تو اس کے لیے انہوں نے مجھے ایک سولوشن انہوں نے بتایا کہ کلچ پلیٹ پہ نا 125 ڈیلکس کی ایک وہ ڈلتی ہے, میں نے ابھی وہ اس میں بھی ڈلوائی ہے. تو وہ آپ کا مسئلہ ریزالو ہو گیا. جی اس کے بعد آپ بالکل اسموتھ گیئر جو ہے وہ. صحیح ہے, تو ڈیلکس کا سامان بھی اویلیبل ہوتا ہے مارکیٹ؟ جی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی ایشو اس کا وہ کتنا کاسٹ کیا تھا تقریباً؟ رف اس کا تو اتنا اندازہ نہیں ہے مجھے, کیونکہ وہ ٹوٹل اسی وہ آپ نے میرے ساتھ ایک وہ بل بھی شیئر کیا ہے ان کا, تو وہ میں دیکھنے والوں کے لیے جو ہے نا وہ ویڈیو کے اندر میں لگا دوں گا, اسکرین شاٹس لگا دوں گا جو انہوں نے کام کروائے ہیں, جو اسپیئر پارٹ چینج ہوا ہے, جتنی لیبر ہے, ہونڈا والوں سے سارا کام ہوا ہے, وہ ساری میں اس کے اندر انسٹال چیزیں ان پٹ کر دوں گا. آپ وہ دیکھ کے اس کے بل سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں. 1 مارچ کو وہ غالباً کام ہوا ہے. تو مزید اس طرح کے ریویوز وغیرہ کے لیے میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.